احمد اویس صاحب ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. میرے بس میں کچھ نہیں. اگر کسی نے احتجاج رکوانا تو قیدی نمبر 804 سے رابطہ کرے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا کہ تاکہ رابطے بحال ہو سکے؟ ہاں جی دیکھیں نا, ان کے بات تو درست ہے کہ اگر اس وقت پارٹی ہیڈ تو وہی ہیں بیسیکلی, ہی از دا. اور آپ یہاں سے ہم اندازہ لگا لیجئے نا کہ کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا اب عمل دخل کوئی نہیں ہے اور یہ فوج, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جانے اور پی ٹی آئی جانے. دوسری طرف آپ کے اوپر پابندی کس نے لگائی ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے؟ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں, پورا ملک ہر چینل سے. نہیں سر, میں تو عمران خان ہی کہتا ہوں سر, میں تو عمران خان ہی کہتا ہوں. کوئی اچھی بات ہے کرتے ہیں تو, لیکن یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ہمیں کوئی پابندی بھی نہیں ہے. لیکن استعمال تو ہو رہا ہے نا, آپ دیکھیے. جی سر, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سنتے ہیں جب کچھ کے لیے ہو سکتی ہے پابندی. اچھا میں آپ کو میں آپ کو ذرا بات ایک کرنے لگا ہوں آپ تھوڑی سی آپ سے. دیکھیے پہلے تو میں محترمہ شیلا رضا کی جو ان کے جذبات کی تو میں قدر کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں یہ ساری باتیں کی ہیں. ایک ایز اے نیشنلسٹ, پولیٹیکل پارٹی تو ہے اپنی جگہ پہ ان کی جس سے تعلق ہے ان کا, لیکن ایز اے نیشنلسٹ بھی ان کی جو گفتگو ہے اچھی کی. لیکن دو چیزیں جو انہوں نے اس میں کی ہیں ان کو متعلق میں کہوں گا. کہہ رہی ہیں کہ ساری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان پہ نظر جما کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پہ نظر اس لیے جما کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان شاید دنیا میں ایک واحد ملک ہے کہ جہاں پہ بغیر مینڈیٹ کے جھوٹے اوتھ لے کے اسمبلی میں قبضہ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ انڈیا کا فارن منسٹر یہاں آ رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر ہم اس بات کو نہ سراہیں. جی آپ نے کہا تھا, چھوڑیے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ انڈیا اس وقت وہ ملک ہے جس نے اپنے آئین کا حصہ بنا لیا کشمیر کو, اور یہ ہمارے لیے تو اٹ واز لائک اینڈ آف ورلڈ فار پاکستان. اتنا بڑا شیلا رضا صاحبہ نے وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سچ نہ زہر قاتل ہوتا ہے. تو شیلا رضا صاحبہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ اس لیے ناسازی طبیعت پہ میرے پروگرام میں آئی ہے. میں ویسے ہی ان کا شکر گزار بہت ہوں. نہیں, میں تو ان کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں نے کہا کہ یہ کانفرنس ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, بڑے فخر کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وزیر خارجہ آ رہا ہے انڈیا کا, اور انڈیا کو سب سے زیادہ خوش کرنے والے آپ کے قائد ہیں. جو وہ نہیں کر سکے وہ آپ نے کیا. اور جس کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ کے زمانے میں جو ہے اس کشمیر کا جو ایک آئینی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنے ہاں شامل کیا, اور آپ نے آدھے گھنٹے کھڑے ہونے والی حرکتیں کی. آپ نے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے کھڑے ہوں گے, جمعے کے دن کھڑے ہوں گے, اس سے زیادہ آپ کچھ نہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ آپ کچھ بھی جذبات رکھتے ہو, انڈیا ایک حقیقت ہے, آپ اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے. آف کورس ایسا ہی. اچھا احمد اویس صاحب میرے پڑوسی, اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہماری اس وقت معیشت ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, ہمارے تعلقات کو بھی اہم رکھنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تعلقات مگر اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے نا شیلا رضا صاحبہ. لے کر آئیں شیلا رضا صاحبہ, اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی حکومت اس میں آواز نہیں آ رہی مجھے. میں یہی کہنے لگا ہوں. دیکھیے ایک منٹ بات سنیے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پاکستان کا آئین کا پریامبل جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو آئین میں جو سوورینٹی تھی عوام کی وہ آپ کو یاد نہیں تھی. جب یہ کہا جاتا تھا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور مجھے نا کچھ کوشچنز کرنے ہیں, سوورینٹی جو تھی عوام کی وہ یاد نہیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاں آپ کوئی فیئر الیکشن سے نہیں آئے تھے, آپ تھرڈ آپشن تھے. احمد اویس صاحب میں دوبارہ آتا ہوں, شیلا رضا صاحب دوبارہ آتا ہوں.